بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ میں آج واقعہ معراج اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کو بیان کروں گا، اور چونکہ رجب کے مہینے کے اندر ایک قول یہ ہے کہ اسی رات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو میں اس لیے رجب کے حوالے سے پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ توجہ سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور اسراء کا ہمارے ساتھ تعلق ایک تو اس حوالے سے ہے کہ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے، اور دوسرا تعلق اس پہلو سے ہے کہ ان میں ہمارے لیے سبق اور عمل کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ان میں ہمارے لیے جو پیغامات اور تعلیمات ہیں ان پر عمل درآمد کا اہتمام کریں۔ پہلا سبق یہ واقعہ معراج کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں عقل سے ماوراء ہوتی ہیں، یعنی عام انسانوں کے لیے اس کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال واقعہ معراج ہے۔ اس واقعہ سے یہ درس ملتا ہے کہ جب شریعت کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا حکم، کوئی پیغام ہمارے سامنے آئے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج سن کر تسلیم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ معراج کے بارے میں فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی۔ میں نے اس دن سے زیادہ خوفناک، ہیبت ناک منظر کبھی نہ دیکھا، اور میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے شوہروں کی کفر کرتی ہیں، ان کے احسانات کی ناشکری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی عورت کے ساتھ احسان بھلائی کرتے رہو اور کبھی غلطی سے تمہاری طرف سے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو جائے، تو عورت آگے سے کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کوئی بھلائی، نیکی اور خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا صدقہ دیا کرو، اللہ سے استغفار مانگا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان خواتین نے پوچھا ایسا کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور اپنے کنبے کی ناشکری کرتی ہیں، لہذا میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے التماس ہے کہ ناشکری سے اجتناب کریں، صدقہ اور استغفار کا خوب اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوشش کریں
کریں کہ زبان سے غیبت نہ ہو۔ آج کوئی مجلس ہماری خالی نہیں ہوتی جہاں خواتین بیٹھی ہوں اور وہاں غیبت نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com